شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں ہیں جو اللہ رب العالمین درود پاک پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ہم سب آج اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے کیا درود پاک پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کر لیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اسے اپنے معمولات کا حصہ بنائیں گے۔ دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ گویا درود پاک پڑھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا اور ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا کیسا زبردست نسخہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا۔ ہم رحمت الہی ہی کے تو طلبگار ہیں، تو کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کی۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلے کا آج موضوع ہے پچھلی امتوں کے اولیاء۔ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین رکھے۔ جی ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو اسے راضی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا گیا اور ان کو ملنے والے انعامات اور رب العالمین جل وعلا نے جو عنایات ان پر فرمائے اس کا بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہی بیان ہم نے سننا ہے اور کچھ حالات کا جائزہ بھی ہم ساتھ لیتے رہیں گے کہ کیا معاملات ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اس امت میں ہونے پر ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فضائل ملے ہیں، اس امت کے اولیاء کے کیا کیا فضائل ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی بیان کریں گے۔ انشاءاللہ مل جل کر ہم چلیں گے، سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو ایک اچھے نتیجے تک انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے۔ آئیے ابتدا میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کو ہم شامل کریں گے۔ قرآن مجید رب العالمین کی وہ لا ریب کتاب ہے، وہ لا ریب کتاب ہے، وہ لا ریب اور عظیم کتاب ہے کہ بندہ اسے پڑھتا چلا جاتا ہے، اسے سنتا چلا جاتا ہے، اس کے مضامین، اس کے مفاہیم کو جب بندہ سمجھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں رب العالمین جل وعلا کا کلام ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ قادر ہے والله غفور رحيم. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو. ان اللہ يحب المقسطین. بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. اللہ تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو. اللہ اعلم بإیمانہن. اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال. وآتوهم ما أنفقوا. اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اور کافرنیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. یہ اللہ کا حکم ہے وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو
تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا۔ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے اللہ پاک سوار دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ ہماری زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں، بے برکتیاں دور ہو رہی ہیں، خیر برکت بھلائی کا نزول و شمول ہماری حیات میں ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکات نصیب فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی تلاوت سنی ہے۔ انشاءاللہ موضوع پہلے اناؤنس کیا جا چکا ہے، پھر میں آپ کے لیے شیئر کر دیتا ہوں۔ ہمارا آج ٹاپک رہے گا پہلی امتوں کے اولیاء۔ قرآن مجید میں بھی جن کا تذکرہ رہا، احادیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افراد کا بیان فرمایا کہ پہلی امتوں میں اس طرح کے لوگ تھے، پھر ان کی نیکیوں کو بیان کیا گیا، ان پر ہونے والے اللہ رب العالمین کے انعامات کو بیان کیا گیا۔ گویا یہ ساری باتیں اولین طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ نیکوں کا تذکرہ جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس تذکرے کو فرما رہے ہیں۔ صالحین امت میں باقاعدہ اس کا ایک تسلسل جاری ہے اور کڑی در کڑی یوں گویا جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے والوں پر لعنت و ملامت نہیں کرتے، بلکہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی مدحت کرتے ہیں، تعریف و توصیف کرتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ امت میں طریقہ کار رائج رہا، رائج ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے، لیکن یہاں پر ابتدا میں یوں ہی ہے کہ پچھلی امتوں میں جو نیک لوگ گزرے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان ان کے تذکرے کو بیان کرتی رہی۔ قرآن مجید اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو وقتاً فوقتاً جا بجا رب العالمین نے نیکوں کا تذکرہ فرمایا ہے، رجل مومن کا تذکرہ ہے،
سورہ مومن پوری ایک سورہ مبارکہ ہے جو رب العالمین نے قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ آج عنوان رہے گا، ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے۔ ابھی بلا تاخیر ہمارے بہت پیارے نعت خوان اویس گل عطاری ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ مائک ہم پہنچا دیے دیتے ہیں انشاءاللہ، مائک اویس بھائی تک جتنی دیر میں پہنچتا ہے اویس بھائی مائک لیجئے گا تو انشاءاللہ ہم کلام شروع کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب پہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب پہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی
سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، دولت عرفان کی مانگے اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دولت عرفان کی مانگے اس در پہ چلو جس در پہ صدا، سرکار خزانے رحمت کے دن رات لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب جاتا ہے، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب جاتا ہے، سلطان مدینہ خود آ گئے کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ گئے کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، وہ نظروں کی سختی ہو یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ نظروں کی سختی ہو یا قبر کی مشکل منزل ہو، وہ اپنے غلاموں کی کیسر امداد کو آیا کرتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کی کیسر امداد کو آیا کرتے ہیں، شغل ہمارا شام و سحر اور نازل سکندر قسمت پر ہے ذکر ہمارا شام و سحر اور نازل سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعتیں سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعتیں سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ ماشاء
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کریم برکت نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے پاک کی با ادب حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ بڑے ذوق والا، بڑا ایک کیف والا یہ کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بھی ہے اور غلاموں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خزانوں میں سے حصہ عطا فرمائے، مل رہا ہے اور ملے، بڑھتا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا عنوان اسی حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، وہ آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس سے ممکن ہو وہ وہاں حاضر ہو، جو وہاں حاضر نہ ہو پائے تو جہاں ہے وہیں سے اپنی توجہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر لے۔ ایک حاضری کا طریقہ یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بندہ اپنی توجہ رکھے۔ اللہ کریم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج سلسلے کا عنوان اور موضوع رہے گا پچھلی امتوں کے اولیاء، اور جب ہم اولیاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ شاید چہروں میں تصویریں آ جاتی ہوں کہ جہاں ادعا دعویٰ جو ہے وہ ولایت کا ہے اور لوگ شاید ان کے بارے میں مشہور بھی کر رہے ہیں، لیکن شرعاً کسے ولی کہا جاتا ہے؟ شریعت اسلامیہ کی کیا تعلیمات ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، اس کی اسپیسیفکلی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ تو پہلے انشاءاللہ اسے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے، تاکہ اس کے بعد جب ہم آگے گفتگو کو بڑھائیں تو معلوم ہو جائے کہ کن نفوس قدسیہ کی، کن اچھے اور پاکیزہ لوگوں کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ عاطف بھائی، آج آپ سے آغاز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اولیاء کسے کہتے ہیں؟ ولی کی کیا تعریف بیان کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ خالد بھائی، ولی اگر اس کا لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، قرب، کسی کے قریب ہو جانا یا کسی پر ولا حاصل ہو جانا، یعنی اس پر سرداری حاصل ہو جانا۔ تو یہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ ولی جو ہے اس کو بہت سارے معنی میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، والی، وارث، اس کے معنی میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح ہادی، رہنمائی کرنے والا بھی بیان ہوا ہے۔ تو بعض نے یہ فرمایا ہے کہ والولایۃ معناها النصرۃ ومعناها المحبۃ والولی لا بد ان تتوفر فیہ صفتان حتی یوصف بانہ ولی من اولیاء اللہ۔ الصفۃ الاولی تحقیق الایمان ظاہرا و باطنا، والصفۃ الثانیۃ التقوی والورع۔ یعنی لغوی اعتبار سے اس کا معنی نصرت اور مدد کا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے یہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ دو صفتیں جو ہے نا یہ وافر مقدار میں ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ اس کا ایمان جو ہے وہ ظاہراً اور باطناً اس کا ایمان پختہ ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ یہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ ولایت کی بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اور اسی طرح اور بھی بزرگان دین کے اقوال ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس میں یہ صفت موجود ہو۔ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے۔ تو فرمایا یہ جس کے اندر یہ دو صفات ہیں، ایمان اور تقوی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو بعض اکابرین فرمایا کہ ولی وہ ہے جو عبادت سے قرب الہی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، اور وہ جن کی ہدایت کا برہان یعنی دلیل کے ساتھ اللہ رب العزت کفیل ہو، اور اس کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے انہوں نے اللہ رب العزت نے اس بندے کو وقف کر دیا ہو، تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی یوں اس کو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے، اس کی بندگی کر کے اللہ کا قرب طلب کرتا ہو، اور اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہو، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے،
اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ واہ، تو یہ ولی کی جو ہے وہ تعریف بیان کی گئی ہے، اور تعریفات بھی ہوئی ماشاءاللہ، علامات بھی اولیاء کی سامنے آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بندے کا تعلق اللہ سے توڑتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، خود بھی نیک ہوتے ہیں۔ جو بڑی بنیادی شرائط ولی کی بیان کی گئی ہے، وہ پہلی تو یہ کہ وہ ظاہراً اور باطناً ایمان والا ہو، شریعت کو تسلیم کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ شریعت کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، تعلیمات اسلامیہ اس پر پیش کی جا رہی ہیں اور جناب والا وہ اس کو ڈینائی ہی کرتا چلا جا رہا ہے، کہتا ہے بس میں ولی ہوں یہ مان لو، اور قرآن کیا کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا، تو پھر اس کو ولی نہیں مانا جائے گا۔ راشد بھائی کی طرف آنا چاہوں گا، اور یہ تو ایمان والا ہونا، تقوی والا ہونا، یہ اس امت کا معاملہ ہے یا پچھلی امتوں میں بھی یہ تھا کہ وہ ایمان والے ہوتے تھے؟ تو ان کا ایمان کس پر ہوتا تھا، کیا معاملہ ہوگا؟ جی، پچھلی امت میں بھی جس طرح انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے قرب کی برکتیں لینے والے اور ان انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے افراد کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرمایا، جس کو ولایت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پچھلی امتوں میں بھی اس امت کی طرح اولیاء کرام موجود تھے، جن کا قرآن مجید برہان رشید میں بھی مختلف مقامات پر ذکر ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پچھلی امت کے اولیاء کرام کے تذکرے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جس طرح یہ امت پچھلی امتوں سے افضل، جس طرح اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں سے افضل، جس طرح اس امت کی ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں افضل، تو اسی طرح امت محمدیہ کے اولیاء پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ سبحان یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اولیاء محمدیین، امت محمدیہ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ رب نے برکت دونوں جماعتوں کو عطا کی، پچھلی امت کے اولیاء ہوں یا اس امت کے اولیاء ہوں، لیکن جو مقام و مرتبہ اس امت کے اولیاء کا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اس سے میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں پچھلی امت کے اولیاء کے جو کمالات، ان کے جو تصرفات اور جو ان کے اختیارات بیان کیے گئے ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب پچھلی امت کے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم اختیارات عطا فرمائے، ایسی عالی شان کرامات عطا فرمائی ہیں، تو ان اولیاء سے افضل جو اس امت کے اولیاء ہیں، ان کے اختیارات، ان کے تصرفات اور ان کی کرامات کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کئی اولیاء کرام کے تذکرے موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا آپ دیکھ لیں کہ 3 صدیاں وہ سوتے رہے اور ان کے جسم کو کچھ نہ ہوا اور کوئی تغیر نہ آیا، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیداری عطا فرمائی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا ذکر ہے، اور کئی ایسے اولیاء اللہ کا، اللہ کے نیک بندوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ تو بندہ ان کو تو تسلیم کرتا ہے، اور تسلیم کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آ گیا۔ تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جو چیز بیان کر دی گئی، عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تصرف کہ ملک یمن سے ملک شام کی طرف آپ ملکہ بلقیس کا تخت لے جاتے ہیں، اتنی طاقت ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی ہے کیونکہ قرآن میں ہے۔ لیکن اس امت کے اولیاء کے جب واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور اگر وہ درست سند کے ساتھ ہوں، امت کے اکابرین نے، محدثین نے، وہ اکابرین، وہ محدثین جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، جنہوں نے حدیث کی تشریح کی، جنہوں نے اصول دین ہم تک منتقل کیے، جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جن ائمہ کو، جن صوفیاء کو، اولیاء کو، مفسرین کو ہم تک دین پہنچنے کا واسطہ بنایا ہے، تو ان شخصیات سے ہم قرآن و حدیث کی تشریحات تو قبول کر رہے ہیں، دین کے مسائل تو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہی اولیاء، وہی ائمہ، وہی محدثین، مفسرین اپنی کتابوں میں جب اس امت کے اولیاء کے کمالات، تصرفات، اختیارات لکھتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہمیں ان کو بھی دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے، جو سند کے ساتھ درست ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے ذہن میں سر فہرست جو نام آ رہا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آ رہا ہے کہ نقاد محدث ہیں، اور احادیث میں اور احادیث کی اسناد میں جو ان کی جرح ہے وہ بڑی مقبول ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ سیر اعلام النبلاء کو دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کیا کمال ہے، اور اولیاء محمدیین کو جو انہوں نے بیان فرمایا ہے، جو ان سے محبت کا تذکرہ ہے۔ اچھا، صرف ان کا نہیں، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے،
فن حدیث میں ان کی خدمات اور اسناد وغیرہ پر ان کی جرح کا معاملہ وہ بڑے اچھے انداز سے تسلیم کیا جاتا ہے، اور یوں سمجھیں کہ بر صغیر میں رہنا ہے تو پھر شیخ محقق علیہ رحمہ کی خدمات کو بھی ماننا ہے، ان کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے، کیونکہ یہ احادیث کا ایک سلسلہ جو ہے اور بہت بڑا حصہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے ہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اخبار الاخیار وغیرہ لکھ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اخیار جو بہترین بندے ہیں اس امت کے ان کے تذکرے کو جمع کر رہے ہیں، اسے بھی سمجھنا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے، اور دیگر بھی امام سبکی ہیں، امام سبکی، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں، علامہ علی قاری ہیں، یعنی امت کا تسلسل موجود ہے کہ کرامات کو اولیاء نے، علماء نے، امت کے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کی شانوں کو بیان کیوں نہ کیا جاتا، کوئی وجہ ہی نہیں بنتی نا۔ جب محدثین نے جو احادیث وہ روایت کر رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے لوگوں کے، بہترین لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر رہے ہیں، پچھلی امتوں میں جو گزرے ان کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں، تو یہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ بلکہ انہوں نے تو یہ سوچ کر بیان کیا ہوگا کہ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے اچھے لوگوں کا تذکرہ کرنا۔ خود قرآن مجید کو دیکھ لیجئے نا، رب العالمین جل وعلا نے بالخصوص آپ سورہ واللیل دیکھ لیجئے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، یہ ایک طبقہ ہو گیا۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، یہ دوسرا طبقہ ہو گیا، دوسری مختلف کوششیں ہو گئی۔ پہلے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے والے جو برائی کر رہے ہیں، جو حق کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کو تنگی میں ڈالا کیونکہ ان کے اناد حق کی وجہ سے اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، وہ امیہ بن خلف ہو گئے اور دیگر کفار وہ ہو گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ رب العالمین نے دونوں کا ہی تذکرہ فرمایا نا، تو ہم کیوں بروں کے ساتھ لپٹے رہیں؟ الحمدللہ ہمیں ہماری سرداری کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہیں، ہم تو ان کے ساتھ رہیں گے۔ بروں کا تذکرہ پھر برائی کے ساتھ ہوگا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا تو اس امت کے اولیاء میں جو مقام صدیق اکبر کا ہے وہ مقام کس کو ملا؟ انبیاء اور رسول کے بعد جو افضل ہستی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہیں، اور نبوت تو ان کے لیے ہے نہیں، اور اس کے نیچے جو مرتبہ ہے وہ ولایت کا ہے، اور ولایت میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ چیز کو عقیدے میں بیان بھی کیا جاتا ہے۔ علامہ علی قاری نے شرف اکبر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا یہ کون ہے؟ افضل الاولیاء من الاولین والآخرین، اگلے پچھلے تمام، یعنی اس امت کے اور تمام امت کے اولیاء میں یہ سب سے افضل مقام و مرتبے پر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، آپ کے لیے ایک ٹائٹل ذکر کیا، افضل الاولیاء المحمدیین۔ یہ پہلے بات ہو چکی کہ اولیاء محمدیین پچھلی امت کے تمام اولیاء سے افضل، اب ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا افضل الاولیاء من المحمدیین، امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے افضل جناب صدیق اکبر ہیں۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مشہور زمانہ تصنیف ہے کشف المحجوب، اس میں جب آپ نے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے والے افراد کا ذکر کیا تو سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ جناب صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، اور فرمایا کہ یہ نبیوں رسولوں کے بعد شیخ الاسلام ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اولیاء کاملین کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی امتوں میں ابھی سرسری سا تذکرہ ہوا، پچھلی امتوں کے اولیاء میں سے اصحاب کہف بھی گزرے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ آئیے ان کے حوالے سے کچھ تفصیل جانتے ہیں اور مولانا طارق مدری صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے جناب؟ کچھ مزید وضاحت اصحاب کہف کے حوالے سے۔ سلسلہ جاری ہے اور پچھلی امت کے اولیاء کا بھی ذکر ہے، اور اس امت کے اولیاء اور افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ تو پچھلی امت کے اولیاء کا جب ذکر کیا جائے یا بات کی جائے تو قرآن کریم کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں، قرآن کریم میں واقعات موجود ہے، تو ایک سر فہرست جو نام آتا ہے پچھلی امت کے اولیاء میں وہ اصحاب کاف کا ہے۔ اور ان کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اتنے لمبے عرصے تک اصحاب کاف کا سویا رہنا، کہ ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی کا نہ ہونا، یہ ان ہستیوں کی کرامات میں سے کرامت ہے کہ کم و بیش
300 سال کا تقریباً عرصہ یہ سوئے رہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ جاگتے ہیں تو ان کے جسم میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہ ہوئی، اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہوا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جاگنے پر ان کے جسم صحیح سلامت رہے، یہ جاگ اٹھے۔ فرمایا کہ یہ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ واقعہ اصحاب کہف کا کیا تھا؟ یہ کچھ نیک ہستیاں تھے، نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس کو جو سبب تھا جو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو بادشاہ تھا وہ ظالم اور جابر تھا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو پھیرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ ان مقدس ہستیوں نے اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک طریقہ اپنے طور پہ یہ اختیار کیا کہ یہ پہاڑ کے ایک غار میں تشریف لے گئے، اور جب کچھ تھکن کا احساس ہوا تو آرام کے لیے یہ سو گئے، اور اللہ پاک کا کرم ایسا رہا ان پر کہ یہ 300 سال تک سوتے رہے، اور 300 سال مکمل سونے کے بعد جب یہ جاگے، اور اس پورے عرصے میں کوئی آواز، کوئی شور شرابہ انہیں جگا نہ سکا، یہ اپنے اس میں محو استراحت رہے اللہ کے حکم سے ہی۔ اور پھر کچھ عرصہ جب گزر گیا، 300 سال کا عرصہ گزر گیا، کئی بادشاہ آئے، کئی سلطنتیں آئیں، وہ ظالم و جابر بادشاہ بھی گزر گیا، اس کے کئی بادشاہوں کے گزرنے کے بعد ایک بادشاہ تھا بیدروس، نیک دل نیک طبیعت یہ بادشاہ تھا، اس کی حکومت آ گئی، اور اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھنے لگے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے لگے، کہ موت کے بعد دوبارہ جو حیات ہے، قرآن کریم میں جو تذکرہ ہے اور اسلام کا جو ایک عقیدہ ہے، اس کا لوگ انکار کرنے لگے، اور قیامت کے آنے کا انکار کرنے لگے۔ تو دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا آنا، اس کا جو یقین تھا، اس کا جب انکار کیا تو لوگوں میں بھی تشویش ہوئی۔ اب جو ہے بادشاہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، جو قوم جو ہے، جو لوگ ایمان سے دور ہو رہے ہیں اور یہ انکار کر رہے ہیں، کوئی ایسے اسباب دے، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ جو ہے ایمان پر ثابت قدم رہے اور اسی دلیل مل جائے۔ تو بہرحال بادشاہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اصحاب کہف جس مقام پر آرام فرماتے، ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ بکریوں کے چراتے چراتے آرام کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، غار کے دہانے پر اس نے پہلے قیام کیا، اور پھر وہ دیوار گرتی ہے، پھر سارا یہ واقعہ ہے کہ اصحاب کہف کا جاگنا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک واقعہ ایک میں یوں بھی ہے کہ یہ بازار آتے ہیں اور سب کچھ خریداری کے لیے اپنے میں سے ایک فرد کو بھیجتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ جب بازار جاتا ہے اور رقم وہ اپنے دور کے سکے نکالتے ہیں تو بازار والے کہتے ہیں کہ یہ سکے تو ہمارے یہاں رائج نہیں ہیں، آپ کے پاس یہ کیسے آئے گا؟ یہ تو قدیم زمانے کے یہ سکے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہمارے پاس تھی، اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی ہم نے غار میں آرام کے لیے ہم گئے، اور اس طرح یہ سارا واقعہ۔ تو بہرحال کسی طرح سے پھر بادشاہ تک یہ خبر پہنچتی ہے، بادشاہ سے ان کی ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر اس سارے واقعے کا بیان ہوتا ہے جو ان پر گزرا تھا۔ تو 300 سال کا کم و بیش عرصہ گزر گیا، اصحاب کہف آرام فرما رہے، ان کے جسم میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا، اور بادشاہ جس دلیل کی تلاش میں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اللہ کے حکم سے گویا کہ ان پر ایک وہ موت کا سا کی کیفیت تھی، ان کا سونا گویا کہ موت کی کیفیت تھی، لیکن ان کا جو اٹھنا تھا وہ دوبارہ قیامت کے دن اٹھے جانے پر ایک دلیل کا سبب بنا۔ تو وہ لوگ جو کہ اسلام کے اس عقیدے سے ہٹ رہے تھے، تو بادشاہ کے لیے ایک دلیل کا یہ سبب بنا۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں موجود، اور اسے کہا کہ یہ نشانیوں میں سے یعنی عادتاً لوگ اتنا سوتے نہیں ہیں، لیکن اصحاب کہف کو اللہ رب العالمین نے اتنی طویل نیند عطا فرمائی۔ پھر گویا یہ استدلال ہوا اور بادشاہ نے کیا کہ دیکھو، جو رب العالمین انہیں اتنے عرصے تک سونے کے بعد دوبارہ اٹھا رہا ہے، اگر ہم قبر میں سو جائیں گے تو ہمیں بھی پھر زندہ کرنے پر وہ مالک و مولا قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ہم صرف ایک واقعے کے طور پر اور ایک کرامت والے معاملے کے طور پر نہ لیں، ایک عقیدہ بھی ہے اس میں کہ یہ بالکل سچ ہے، اور اس امت کے لیے بھی یہ عقیدہ لازم ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ اس کو ہم عقیدہ آخرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت یہ انسان کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب یہ پیش نظر رہتا ہے نا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جب چیز سامنے ہو کہ جناب والا میں جو کچھ کر رہا ہوں اور جتنے میرے ایک
روٹین کی مثال سے میں بات اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جتنے میرے خرچے ہیں میں نے بعد میں حساب بھی دینا ہے. تو بندہ خرچوں کے حساب میں پگلایا پھرتا ہے کہ یار یہ کیسے دوں گا حساب. تو وہ بندہ جو ساری زندگی عمل کر رہا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لے کہ کیا عمل کر رہا ہے. قیامت میں اٹھنا ہے، پھر ان سب کا حساب دینا ہے، مالک الملک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پھر جواب دینا ہوگا. تو کیا ہم تیاری کر رہے ہیں ایسی؟ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم نے بیدار کر لیا ہے؟ آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ ہم نے جمع کرنے کا آغاز کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کب کریں گے؟ کیا پتہ چل گیا ہے کہ موت کب آئے گی تو اس سے پہلے شروع کر لیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا. تو کیوں نہ ہم اپنی نیکیوں کو جاری رکھیں، شروع کر لیں، جاری رکھیں. جن کی جاری ہیں اللہ کریم ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. نیکیاں بہت ضروری ہیں اس جہان میں. تو اصحاب کہف کے پاس وہ پرانے سکے سونے کے جو تھے وہ تھے، ان کے کام آ گئے. لیکن اس جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کام آئے گی. جو نیکی، جو ایمان کے تحفظ کے لیے کوڑنا تھا، جو ایمان بچانے کے لیے ان کا غار غار پھرنا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسی زبردست دلیل ان کے لیے بنایا. ہم اپنی نیکیوں پر پابند رہنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم غور کر لیں. ہم کچھ کرتے ہیں یا ہوا کا جو جھونکا جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے آتا ہے اور سب سے پہلے ہماری نیکیاں چھڑا دیتا ہے. اگر ہم اس ڈگر پر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اچھی نہیں ہے. ایک آیت کریمہ آپ کو سناؤں. رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے. پھر حوادث زمانہ نے انہیں اس عقیدے سے ہلایا نہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں تو حالات یوں ہو گئے ہیں تو لہٰذا اپنا عقیدہ چھوڑ دیا جائے. نہ، عقیدے پر ڈٹے رہیں گے. اور جب عقیدے پر ڈٹے رہیں گے تو اس طرح وہ آیت کریمہ ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ ان کو کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی والے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت علی الایمان، ایمان پر استقامت پانے والوں، ایمان کے ساتھ جڑ کر مضبوطی کے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی ارشاد فرمائے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو شان اولیاء کو ملتی ہے وہ انہیں ملتی ہے جو ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے والا بنائے، اس کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. طارق بھائی نے واقعہ سنایا اصحاب کہف کا، اگر اس میں غور کرے تو ایک جو ہے نا وہ صحبت اولیاء کا جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو تقریباً 309 سال کا عرصہ بیان کیا گیا ان کا کہ غار میں سوتے رہے، تو اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ بھی ساتھ ہی تھا اور وہ بھی 309 سال تک ان کے ساتھ ہی رہا اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا رہا بظاہر جو ان کے ساتھ ہوتا رہا. یعنی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے والا، اس کے ساتھ بھی کیسا معاملہ ہوا کہ 309 سال تک اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ چلتا رہا. امام اہل سنت رضی اللہ عنہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا ان سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اتنا عزت والا ہو گیا کہ قیامت کے دن وہ بلم بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کتا اللہ کے اولیاء کے ساتھ نسبت رکھنے کی وجہ سے جنتی ہو سکتا ہے، تو جو اشرف المخلوقات انسان ہے جب یہ اللہ کے بندوں سے جڑے گا، ان کی صحبت اختیار کرے گا اور جو اللہ رب العزت کو جو کام انہوں نے کام کر کے اللہ رب العزت کو راضی کیا ان کاموں کو کرنے کی یہ کوشش کرے گا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی کیوں نہیں ہوگا اور اس کو وہ مقام و فضیلت کیوں نہیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. خالد بھائی یہ کیا بات ہے، کہف کا جو واقعہ ہے اس میں کئی ڈائمینشنز موجود ہیں اور قرآن مجید کے وہ واقعات جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے اور عقائد کی مثالوں کا بھی ایک تسلسل ہے. جی یعنی اولیاء کرام کا ذکر کرنا، ان کی کرامات، ان کے تصرفات، اختیارات کو بیان کرنا رب کو کتنا محبوب ہے کہ رب تبارک و تعالی نے کئی آیتیں اصحاب کہف کی شان میں نازل فرمائی ہیں. حضرت ذوالقرنین کا بھی تفصیلی واقعہ موجود ہے. اولیاء کرام کا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں، حضرت موسیٰ، حضرت خضر کا واقعہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جب بھی ولایت کا یا ولی کا ذکر ہوتا ہے تو دو تصورات مسلمانوں کے ذہن میں آتے ہیں. ولایت کے ساتھ
یا ولی کے ساتھ کرامت اور تبرک؟ بالکل بالکل ایسا. کرامت پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوئی. تبرک یعنی کہ برکت لینا، یہ وہ عقیدہ ہے جو صرف اس امت کا نہیں بلکہ پچھلی امت کے مومنین کا بھی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے خواہ انبیاء ہوں یا ان کی اتباع کرنے والے ان کے اصحاب یا اولیاء ہوں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے باعث برکت بنایا ہے. ان سے جڑنا، ان کا قرب پانا رب کا قرب نصیب کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ برکت کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ بادشاہ بیدروس جو مومن تھا، اس کے دور میں جب یہ معاملہ سب ریویل ہوا اور اہل ایمان نے جب وہ نشانی دیکھی اور عقیدہ آخرت ان کا مضبوط ہوا، تو انہوں نے ایک عزم کیا. وہ عزم کیا تھا جس کو قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور جو اس معاملے پر غالب آئے، ان اہل ایمان نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. لَنَتَّخِذَنَّ لام تاکید نون تاکید ثقیلہ ہے، اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ اس میں معنوی اعتبار سے کتنی تاکید پائی جا رہی ہے، یعنی عزم مصمم ہے، یہ بھرپور عزم مصمم ہے. اس وقت کے مومنین نے، مسلمانوں نے، اہل توحید نے یہ کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اصحاب کہف کے قرب میں مسجد بنائیں گے. سبحان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد تو زمین کے کسی بھی خطے پر بنائی جائے تو وہ مسجد بن جائے گی، یہاں بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ کیا، اس جگہ کی کیا خاصیت ہے؟ تو تفسیر خازن دیکھیں، تفسیر مدارک دیکھیں، بڑی بڑی معتبر تفاسیر دیکھیں، وہاں پر اس کی وجہ بیان کی گئی کہ اس وقت کے اہل توحید نے، مومنین نے اصحاب کہف یعنی اولیاء اللہ کے قرب میں مسجد بنانے کا کیوں عزم کیا، عزم مصمم وہ بھی بھرپور لَنَتَّخِذَنَّ کے ذریعے. فرمایا کہ اس لیے انہوں نے مسجد بنانی تھی کہ مسجد بنے گی، اہل ایمان وہاں نماز پڑھیں گے. اب نماز تو کسی بھی مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تفسیر مدارک میں ہے کہ مسجد بنے گی، مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے، اور اولیاء اللہ یعنی کہ اصحاب کہف کی قرب کی برکتیں پائیں گے. سبحان. اور یہ وہ تسلسل ہے جو اس امت میں بھی چلا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء کرام کے قرب میں، یعنی ان کے مزار کے قریب مسجد ہوتی ہے، یا پہلے مسجد ہوتی ہے اور بعد میں وہاں اولیاء کرام کی تدفین ہوتی ہے، اور یہ عمل چلا آ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس مسجد میں عبادت رب کی کرنی ہے، سجدہ رب ہی نے قبول کرنا ہے، عبادت رب ہی کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے قرب میں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ عبادت جو ہے وہ برکت والی ہوگی اور قبولیت کے درجے کو پہنچے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. سبحان اللہ. جو مکہ پاک ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ پہلا گھر کعبۃ اللہ المشرفہ جو رب العالمین جل وعلا نے لوگوں کے لیے بنایا، اور وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ برکت والا اس کو گھر بنایا، اور ہدی للعالمین سارے جہان کا رہنما بھی بنایا اس گھر کو. اس گھر میں کیا ہے؟ فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. وہ تبرک والا معاملہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم ہے یہاں پر، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا. اور کون کون سی مزید نشانیاں ہیں؟ تفاسیر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات موجود ہیں. مدینہ طیبہ میں آ جائیے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے. بندہ مسجد نبوی جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. اچھا، صرف نبی پاک علیہ السلام کا نہیں، شیخین کریمین کا مزارات مبارک جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں دیکھیں کہ جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہمیں ملیں گے، وہاں الحمدللہ ایسا نظر آئے گا کہ مساجد بھی موجود ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات جن علاقوں میں، جن ممالک میں پائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھیں کو وہاں ساتھ میں مسجد ملے گی. یہ صرف پاک و ہند کا معاملہ نہیں ہے. بیت المقدس دیکھ لیں آپ کہ قرب میں جو برکت رکھی گئی ہے، الذی بارکنا حولہ. ایک تو برکت وہ ظاہری ہے کہ پھلوں کے ذریعے اور نعمتوں کے ذریعے، دوسرا مفسرین نے بیان کیا کہ ایک برکت بیت المقدس کی ہے کہ اس کی قرب و جوار میں انبیاء کا آنا ہوا اور ان کے مزارات ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. رب العالمین جل وعلا نے بڑا کرم فرمایا. نیکوں کے گرد نا لوگوں کا ڈیرا ہوتا ہی ہے. نیک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کبھی ان کے پاس مسجد بنا دی جائے گی، کبھی ویسے ہی ایسے بیابان میں کوئی مزار ہوگا، لیکن لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس مزار پر حاضر ہو رہے ہوں گے اور
صاحب قبر سے برکت حاصل کر رہے ہوں گے جو رب العالمین جل وعلا ان کے ذریعے سے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو مدری چینل کے ناظرین، یہاں سیکھنے کی، سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اور اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا اور ان کے کتے کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو نسبتیں رکھنے والی چیزیں تو رب العالمین جل وعلا نے اس طرح قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ جانور کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس کا تذکرہ، یہ کہہ کر صرف بات کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ بھی تو شفا کا باعث بنی تھی، اور یہاں دیکھ لیجئے، یہاں تو اصحاب کہف کے ساتھ کتا ہے، وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ان کا گدھا تھا، سواری کا جانور تھا، سفر میں ساتھ تھا۔ تو قرآن مجید بڑا تفصیلی واقعہ یہ بیان کرتا ہے، وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اس طرح پوری آیات مبارکہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ جب یہ سو گئے تو رب العالمین اس کے بعد بیدار ہوئے تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے گدھے کو بھی دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود بڑے طویل عرصے کے بعد بیدار ہوئے تھے، اور ان کا جو گدھا تھا، اچھا آپ کے جسم میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، جیسے بندہ سوتا ہے، سونے کے بعد اٹھتا ہے تو ویسے اٹھ گئے تازگی کے ساتھ، لیکن گدھے کو دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں وغیرہ سب پرانی ہو چکی تھی، گل چکی تھی، کھال اتر چکی تھی۔ کھانے کو دیکھا گیا تو وہ کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا تھا، جانور جو زندہ تھا وہ خراب ہو گیا، وہ گل سڑ گیا، لیکن کھانا جو تھا وہ خراب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نظارہ یہاں دکھایا۔ اور یہاں ایک اور بات جو صوفیہ کرام نے بیان فرمائی کہ فرماتے ہیں کن صالحا و الا کن معہم، نیک ہو جاؤ یا نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا اذا احیا اللہ اصحاب کہف احیا کلبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اصحاب کہف کو زندگی عطا فرمائی تو پھر ان کے کتے کو بھی زندگی عطا فرمائی۔ اذا احیا اللہ عزیر احیا حمارہ، اللہ کریم جل وعلا نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو زندگی عطا فرمائی تو پھر ان کے دراز گوشت کو، ان کے گدھے کو بھی پھر زندہ کر دیا۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے جو قرآن مجید میں واقعات بیان کیے، علماء نے اسی سے ان نکات کو بیان فرمایا کہ نیکوں کا تذکرہ چھوڑا نہ جائے، نیکوں کی صحبت نہ چھوڑی جائے، نیکوں کی برکت نہ چھوڑی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با برکت بنائے اور برکت لینے والا بنا۔ اچھا یہ بتائیے ذرا، اگر ہم با برکت ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ جب اس کی برکت ہی کوئی نہ لے سکے، کوئی چیز برکت والی ہو اور اس سے برکت لینا ہی جائز نہ ہو، تو اس کے با برکت ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن برکت والا ہے، کعبہ برکت والا ہے، یہ برکت دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، درست ہے، اچھا عمل ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں بر صغیر، پاک و ہند، اور بلکہ پوری ہی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں ان کے دلوں میں یہ عقیدہ بھی بستا ہے کہ جس چیز کو اچھوں سے نسبت ہو جائے اس کی برکت حاصل کی جائے۔ یہ کچھ کالز ہیں ناظرین کی، کالز شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناتخوان اسلامی بھائی اویس گل سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ مدینہ اس لیے اتار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ گجرا شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اویس بھائی آج کھلے آنکھ میں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، ان سے ایک کلام کی فرمائش ہے، یہ سنا دے کہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ برکت دے۔ مزید یہ کلام سنا دے، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے، اللہ کریم آپ کو بھی اور ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے کہ ہم حاضر ہوں پھر کعبے کو دیکھیں، اللہ کریم کرم فرمائے۔ مزید محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل حق صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے
ओवैस गुल भाई आपसे अर्ज ये वाला कलाम सुनाते। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान का लिखा हुआ सुबह तैबा में हुई पड़ता है पहाड़ा नूर का। वाह 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 वाह, अल्लाह करीम बरकत दे। माशाल्लाह उवैस भाई ये वाला कलाम पढ़ते भी बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह शामिल करते हैं मज़ीद। जी मैं मोहम्मद लियाकत अली बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद सरदाराबाद। मैं जामिअतुल मदीना में ना खादम हूँ, तो मैं ये कलाम सुनना चाहता हूँ। खाके मदीना होती न खाकसार होता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह करीम आपकी खिदमतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जहाँ जहाँ जो जो आशिक रसूल दीन की खिदमत कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी खिदमत दीनिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मज़ीद। खुले आँख से लेला प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये कलाम सुनना है। एक काश शबे तन्हाई में फुरकत का आलम तड़पाता रहे। जज़ाकल्लाह। अभी मेरे जहन में एक बात आई है कि फरमाइश आपने की है और इंशाल्लाह ये नोट कर ली गई है। उवैस भाई देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर आप ये नहीं भी कहेंगे ना कि खुले आँख से लेला कहते कहते बहुत अच्छा है, कोशिश करेंगे हम तब भी कॉल शामिल हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ना कहें भाई, अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्यों अच्छा लगता है ये भी तो बताएं ना। क्या वजह है, आपने क्या देखा, क्या अच्छा लगा, कौन सी बात है जिसकी तरफ आपका ध्यान है, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि अच्छा है। इससे मोटिवेशन भी हमें मिलेगी और साथ अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं कि ये शामिल हो जाना चाहिए सिलसिले में, तो अपनी दरख्वास्तें और अपनी बातें अपनी फरमाइशों के साथ लफ़ कर दीजिए, अपनी गुजारिशात बिल्कुल पेश कीजिए, अपने मशवरे ज़रूर हमें दीजिए। इंशाल्लाह हम उसको भी कंसीडर करेंगे और चीज़ों को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब रज़ा, मुझे ये कलाम सुना दें। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़ीद। मेरा नाम सुहेबा है, मुझे ये कलाम सुना देना। आंखों का तारा नाम मोहम्मद। वाह वाह वाह, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। निगरानी शुरा का एक पैकेज है हमारे पास, आइए पहले पैकेज देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं। तो कुछ मैसेजेस भी आपके हैं, बल्कि बहुत सारे हैं, अभी मैंने देखे नहीं है। इंशाल्लाह इस दौरान मैं मैसेजेस भी देख लेता हूँ, वो भी शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह कलाम सुनेंगे। अभी पैकेज देखते हैं। एक बड़ा मशहूर वाकया सुनाता हूँ। एक बुजुर्ग कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इनकी नजर एक किश्ती पर पड़ी, किश्ती में मटके थे 10। उन्होंने पूछा ये मटके किस चीज के? तो जो किश्ती वाला ने कहा भाई आपको क्या? उसने क्या कहा, आपको क्या, किसके मटके हैं? बोला नहीं बताओ किसके मटके हैं। बोला भाई आप बड़े फजूल आदमी लग रहे हो, जाओ आगे बढ़ो, आपको क्या किसके मटके हैं? ये क्या नहीं बताओ किसके मटके हैं यार। खलीफा के मटके, क्या कर लोगे? अच्छा खलीफा साहब क्या है इसमें? अजीब फजूल आदमी हो, आपको क्या, आगे जाओ। बोला नहीं बताओ इसमें क्या है? शराब है। आप बोलो अब क्या करना है? खलीफा साहब की शराब है, मटकों में शराब है, देख लो। अच्छा शराब है, इनके हाथ में था डंडा, ये मारा मटके को डंडा, 1 तोड़ा 2 तोड़ा 3 4 10 मटके थे, 9 मटके तोड़ दिए, 10वां छोड़ दिया। वो चारे कारिंदे आगे पकड़ के ले गए दरबार में खलीफा वक्त के पास। कहा हुजूर इन्होंने ये काम कर दिया। कहा भाई आपने क्यों तोड़ा? कहा उसमें शराब थी। तो भाई आपको किसने जिम्मेदारी दी थी? आपको किसी ने मुहतसिब बनाया हमारी रियासत में, क्या एहतिसाब करो? कहा हाँ। बोला किसने? बोला जिसने तुझे बादशाह बनाया है उसी ने मुझे मुहतसिब बनाया है। अब ऐसा रोबदार जवाब था हजरत का। एक तो अल्लाह के नेक बंदों के जवाब में असर कितना होता है, लर्जा तारी हो जाता है बंदे पर, और जो हक पर हो तो वैसे ही उसकी जबान में असर आ जाता है। अब वो रोब ऐसा था कि वो सहम गया खलीफा। तो कहा अच्छा आपने ऐसा क्यों किया? तो आवाज में नरमी आ गई। कहा आपने ऐसा क्यों किया? क्या तेरी भलाई के लिए किया? मेरी भलाई के लिए क्या? तुम शराब पीते जहन्नम में जाते, तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए किया। अब क्या जवाब है भाई इसका जवाब क्या है? भाई आप शराबें पीते जहन्नम में जाते, मैंने तो आपको जहन्नम से बचाने के लिए किया, मैंने तो आपके लिए भलाई की है, आपका अच्छा चाह, आपकी बुराई थोड़ी चाहिए थी। फिर कहा अच्छा ये बताइए कि 9 तोड़े 10वां क्यों नहीं तोड़ा? कहा जब मैंने 9 तोड़े और जैसे 10वां तोड़ने गया फौरन दिल में ख्याल आएगा तो कितना बड़ा आदमी है कि बादशाह वक्त के मटके तोड़ रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 9 तो अल्लाह के लिए तोड़े थे, ये 10वां मैं अपनी नफ्स के लिए तोड़ रहा था, और मैंने अल्लाह के लिए नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने की नीयत की हुई थी, नफ्स के लिए नहीं।
اب چونکہ 10واں مٹکا میں ایسے ہی اپنی نفس کے لیے توڑنے جا رہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا. اب یہ باتیں سن کر ابھی کس کو روب نہیں آئے گا. بادشاہ تو سہم گیا. خلیفہ وقت نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اور آج سے آپ میری ریاست میں محتسب مقرر. مگر اللہ کے نیک بندے کا جواب سنیے کہ مجھے آپ کی دی ہوئی یہ ذمہ داری نہیں چاہیے. کہ بھائی کیوں نہیں چاہیے؟ کہ پہلے رب کے لیے کرتا تھا اب میں آپ کے لیے کروں گا اور میں رب کے لیے کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کرنا نہیں چاہتا. خلیفہ نے کہا اچھا اب آپ بتائیے کوئی آپ کی حاجت ہو ضرورت ہو خدمت ہو مجھے ارشاد فرمائیے. کہا ایک ہی گزارش ہے کیا مجھے امن سے جانے دیجئے میں خیریت سے چلا جاؤں. کہا حضور آپ جائیے آپ کو امن ہی امن ہے. یہ کہہ کر پھر آپ دربار سے تشریف لے گئے. یہ ہوتے تھے ہمارے بزرگ اللہ کے نیک بندے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی نیک بنائے اور بزرگوں کا ساتھ عطا فرمائے. ان کی نگاہ شفقت میں نگاہ محبت میں رہیں تو آسانی رہے. اچھا جی میسیجز لے لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی کا کلام سننے کی فرمائش آئی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیا سے میسیج ہے اور نعت سننی ہے. کون سی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور مینو شوق مدینہ جاوندہ یہ کلام سننا ہے. یہ بھی لیا سے میسیج ہے. اور اچھا جی گجرات سے میسیج ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ. واہ کیا بات ہے جناب. اور امانت علی صاحب ہیں اور ڈیرہ غازی خان سے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں. سیدی اتارہ اور اٹک سے اس کلام کی فرمائش ہے. غلام الیاس اتاری ہیں پپلا ضلع میاں والی سے اور مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا اس کلام کی فرمائش ہے. اشفاق بھائی اور عبدالحبیب بھائی نے اسٹوڈیو کلام پڑھا ہے. الصبح بدا من طلعته اسلام آباد سے اس کلام کے سننے کی فرمائش کی گئی ہے. اچھا جی پھر کے گلی گلی تباہ وہاں بچنا سے اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی نعت سنا دیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور میرے گھر میں برکت کی دعا فرما دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر بھی فرمائے برکتیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بے برکتی والے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہاں چلیں آپ کے میسج کے ہی ضمن میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم برکت کے لیے طلبگار تو ہوتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں برکت عطا فرمائے لیکن جو بے برکتی والے کام ہیں نا وہ ہم بسا اوقات چھوڑ نہیں رہے ہوتے. مثال کے طور پر نماز نہ پڑھنا یہ برکت والا کام ہے یا بے برکتی والا کام ہے. رزق کو ضائع کرنا یہ برکت والا کام ہے یا بے برکتی والا کام ہے. صبح کے وقت دیر سے اٹھنا برکت والا کام ہے یا بے برکتی والا کام ہے. ہم خود اپنی زندگی کو دیکھ لیں. ہم ان کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہوں اور ساتھ میں دعائیں کروا رہے ہوں کہ جناب برکت مل جائے برکت مل جائے تو یوں سمجھیں کہ جس تھال میں ہمیں کچھ لینا ہے ہم اس میں چھید کیے بیٹھے تو ملے گی بھی تو کیا. اللہ کریم رحمت فرمائے نیکوں کی دعاؤں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے لیکن ان سوراخوں کو بند کرنا ہوگا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے. اچھا جی بھاولپور سے میسج ہے جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. واہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ والا صلاۃ و سلام پڑھیں. آقا لے لو سلام اب ہمارا. ٹھیک ہے جی. علی شہزاد طاری ہیں اور کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں. اچھا جی خالد مدنی آپ اپنا فیوریٹ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی اللہ پاک آپ کو برکت دے. فیوریٹ کلام تو وہ حسب ذوق حسب موقع بنتے رہتے ہیں کوئی ایسے ذہن میں ہے نہیں لیکن بہرحال ابھی اس کلام کے آگے فرمائش بھی آئی ہوئی ہے مظفر گڑھ سے. قسمت میری چمکائی آقا. اس کلام کے ساتھ ابھی اٹیچمنٹ کا ایک سلسلہ ہے. اللہ کریم خیر فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہمیں مل جائے. کلام باہو کا بھی کہا گیا ہے اور سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. محمد راشد رضا ہیں فرام احمد پور شرقیہ. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے. آمین. کلام سنا دے نسیمہ جانب بطحا گزر کن
جزاک اللہ خیر، اللہ پاک برکتیں دے اور آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، یہ بہت اچھا انداز ہے، کلام کی فرمائشیں بھی کریں اور موضوع کے ساتھ بھی کچھ کنٹریبیوشن آپ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ ابھی ویس بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فرتوں سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فرتوں سے بری جس کے وسیلے سے بری ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر نظر اس پر نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یاسین مزمل و مدثر تو ہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور
مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی کلمہ نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی کلمہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور آ رہا ہے آدمی بن کے فرشتہ نور کا آ رہا ہے آدمی بن کے فرشتہ نور کا پڑ گیا ہے طائرے سدرات کو چسکا نور کا پڑ گیا ہے طائرے سدرات کو چسکا نور کا رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا کرم سے صحبہ مجھے بلاتے آقا کرم سے صحبہ مجھے بلاتے قدموں پہ ان کے میں تو ان پر ان سار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا آقا کرم سے صحبہ مجھے بلاتے
روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا مر مٹ کے خوب لگتی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میری ٹھکانے گر ان کی رگ گزر میں میرا مزار ہوتا گر ان کی رگ گزر میں میرا مزار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہمیں کہ وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاکی مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی بار بار با ادب ذوق والی حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے۔ مدرسہ چینل کے ناظرین کے اسٹوڈیو کلام بھی شامل کرنا ہے لیکن ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے پینڈنگ کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر میں شامل کرتے ہیں۔ موضوع چل رہا ہے اولیاء کرام کے گرد، اولیاء کی پہچان، کچھ ان کی تعریف اور پچھلی امتوں کے کچھ اولیاء کا تذکرہ بھی رہا، لیکن اولیاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا تو ایک پیرالل موضوع ہے اس کا، وہ ہے کرامت۔ ولی ہے تو کرامت کا صدور ہوگا، ظہور ہوگا۔ کیا ہر ولی کے لیے کرامت کا ہونا یہ ضروری ہے؟ اور بہت سارے سوالات اس سے ریلیٹ ہیں۔ اگر ہم کتب بینی کو شروع کریں اور پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ مدری چینل کے ناظرین کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ پڑھ لیں۔ عقائد کے باب میں انشاءاللہ بہت پختگی آئے گی اگر ہم بہار شریعت کو پڑھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نبوت و رسالت کے حوالے سے کیا عقائد ہونے چاہیے، عقیدہ آخرت کیا ہے، اس کی تفصیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے حوالے سے بندے کو کیا عقیدہ اور نظریہ رکھنا چاہیے، ایسے ہی تقدیر کے بارے میں دیگر ایمانیات کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں بہار شریعت کے پہلے حصے میں ہمیں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ ابھی بہرحال جانتے ہیں راشد علی مدنی بھائی سے کرامت کے حوالے سے۔ حضرت کرامت کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا اس کی قسمیں وغیرہ بھی ہیں؟ جی، کرامت وہ دین میں بیان کردہ حقیقت ہے۔ علم عقیدہ پر لکھی جانے والی جتنی بھی کتابیں ہیں، یعنی وہ کتابیں کہ جن میں بنیادی طور پر تمام اسلامی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، استیاب کیا گیا ہے، تو علم عقیدہ، علم کلام پر لکھی جانے والی جو تفصیلی مکمل کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں کرامت کا بیان نہ ہو۔ یعنی ہر کتاب ہی میں کرامت کا بیان ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں کرامت کا بیان ہے۔ تو جو چیز قرآن و حدیث میں آئے گی تو وہ دین کے اساسی نظریات اور عقائد کا اور معاملات کا حصہ رہے گی۔ تو کرامت تو وہ شے ہے کہ جس کا قرآن و حدیث ہی میں ذکر ہے اور یہ اس کی حقانیت کے لیے کافی ہے۔ لیکن امت کے اولیاء نے
اور محققین نے، مفسرین نے، متکلمین نے تواتر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ولی کے لیے کرامت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس بندے سے کرامت کا ظہور ہوگا وہی ولی ہے۔ کئی اولیاء کرام ہیں جن سے بظاہر کرامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن وہ اللہ کے ولی تھے۔ صحیح۔ بلکہ کئی اولیاء تو ایسے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا خود علم نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے لیے جیسے نبی کے لیے تو ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ میں نبی ہوں اور معجزے کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کرام میں کئی ایسے اولیاء گزرے ہیں جنہیں بظاہر اپنے ولایت پر واقفیت نہیں رہی، یا وہ ولی تھے، مقبول بارگاہ تھے، لیکن ان سے کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ معیار کیا ہے ولایت کے لیے اور ایک نیک مسلمان ہونے کے لیے؟ استقامت علی الدین، دین پر جو استقامت ہے یہ معیار ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے فارسی کی، تکمیل الایمان، عقیدے کے بیان میں آپ نے عقائد لکھے، وہاں آپ نے یہ بات ذکر کی کہ وجود کرامت شرط ولایت نیست، کہ کرامت کا پایا جانا یہ ولایت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ولی باشد کہ از وے ہرگز کرامت ظاہر نہ گردد۔ یعنی کئی اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن سے بظاہر کرامتوں کا ظہور نہیں ہوا، ولایت کی اصل کرامت پر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اصل ولایت استقامت بر دین است، اللہ، ولایت کی بنیاد دین پر استقامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ کرامت جو ہے نا یہ خلاف عادت، یعنی عام روٹین میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ اللہ کے نیک بندے ولی سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ کرامت قرآن و حدیث اور امت کے کئی اکابرین کی تصریحات کے مطابق برحق ہے، اس کا ثبوت ہے، اور یہ مختلف اقسام کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی ہم کسی ولی کی کرامت سنتے ہیں تو بعض اوقات اچنبے میں آ جاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہماری ناقص عقل میں یہ چیز نہیں آ رہی، تبھی تو وہ کرامت ہے، کیونکہ ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے جو عام روٹین کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے۔ سبب آیا، اس کا مسبب ظاہر ہوا، پانی پیا پیاس بجھ گئی، آگ میں کوئی چیز ڈالی گئی تو وہ جل گئی، یہ روٹین وائز چیزیں چل رہی ہیں۔ تو روٹین سے ہٹ کے جو چیز چلتی ہے تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور ایسی ایسی اقسام خالد بھائی امت کے اکابرین نے بیان کی دلائل کے ساتھ کہ آج بیان کی جائیں تو ہماری عقلیں حیران رہ جائیں، اور بعض جو دین کے اساسی عقائد و نظریات سے واقفیت نہیں رکھتے وہ تو معاذ اللہ اس کو خلاف ایمان سمجھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو معاذ اللہ اس سے شرک لازم آ جائے گا، یہ اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت میں فرق آئے گا۔ اچھا، ایسے ہی لوگوں سے آپ دجال کے تذکرے سنیں تو وہ کہیں گے کہ وہ آسمان سے پانی بھی برسائے گا، زمین سے سبزہ بھی اگائے گا، تب ان کو کوئی شرک کا شائبہ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ کیا کہا جائے، پتہ نہیں فیملی ممبر ہے کوئی جس کی تعریف اور توصیف ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو رب العالمین نے بڑے کمالات دیے ہوتے ہیں، وہ ظاہر فرماتے ہیں وہ ممکن ہے اور اس سے شرک بھی لازم۔ اب دیکھیں شیطان کے حوالے سے یہ تقریباً سب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں بھی بندہ اگر ہے نا تو شیطان اس کو وسوسہ دلا رہا ہے، تو شیطان کو کیسے خبر ہوگی کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کے دل میں آ کے وسوسہ ڈال رہا ہے؟ تو جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان کو، اپنے دشمن کو، ابلیس کو اتنی صلاحیت دے سکتا ہے، اتنی اختیار دے سکتا ہے، اگرچہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اپنے پسندیدہ افراد کو نہیں دے سکتا یہ عظمت و شان؟ تو عقیدے کی کتابیں جیسے میں نے ذکر کیا، میں آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کروں گا، عقائد نسویہ، یہ وہ کتاب ہے جو درس نظامی یعنی کہ ہمارے اس دور میں بھی عالم کورس کے سلیبس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں عقائد نسویہ میں کرامت کے حوالے سے لکھا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، ولی کی کرامت برحق ہے۔ اب یہ ظاہر کس طور پر ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت کی ویسے تو 20 اقسام ہے لیکن چیدہ چیدہ اقسام اس میں بیان کی گئیں۔ فرماتے ہیں کہ فتظہر الکرامۃ علی طریق نقد العادۃ للولی۔ اچھا، یہ وہ کتاب ہے جس میں صرف قصے کہانیاں بیان نہیں کیے گئے بلکہ دین، قصے کہانیاں بیان ہی نہیں کیے گئے، مطلب وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عقیدہ امت کو بیان کیا جا رہا ہے، عقیدے کی کتاب ہے، اور عقیدہ مشرب بیان کیا جا رہا ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، صرف قصے کہانی نہیں ہے۔ فَتَظْهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَىٰ طَرِيقِ نَقْدِ الْعَادَةِ لِلْوَلِيِّ، خلاف عادت ولی کے لیے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک قسم کیا ہے؟ من قطع المسافت البعیدۃ فی المدۃ القلیلۃ، طویل مسافت کو، بہت بڑے ڈسٹنس کو قلیل سے، بہت معمولی سے وقت میں طے کر لینا۔ یعنی عام بندہ جس سفر کو مثال کے طور پر ایک دن میں طے کرتا ہے، اللہ کا ولی چاہے تو رب کے فضل سے بطور کرامت ایک آن میں اس کو طے کر سکتا ہے۔ بلکہ بحر شریف میں لکھا ہے کہ مشرق سے مغرب تک کتنا بڑا فاصلہ ہے، اللہ کا ولی چاہے، اور اس پر دلائل موجود ہے، اللہ کا ولی چاہے تو ایک قدم میں مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے کر لے۔ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں کہ ملک یمن سے ملک شام کی طرف
پلک جھپکنے کی مدت میں آپ نے جو تخت تھا ملکہ بلقیس کا اس کو منتقل کیا. تو یہ اس کی مثال ہے کہ بڑی مسافت کو چھوٹے سے وقت میں مختصر سے وقت میں طے کرنا. وَظُهُورِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ. اچھا آپ اس عبارت کا بھی مزید ترجمہ کیجئے گا. یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے سوچا ایڈ کر دوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں آج سے آپ تقریباً صرف 50-70 سال پیچھے چلے جائیے, تو آج جو انسان تیزی سے سفر کر رہا ہے تب تو ممکن نہیں تھا, اور تب کا انسان اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ اتنی جلدی بھی سفر کیا جائے گا. اچھا آج سے آپ کچھ ہی سالوں پہلے چلے جائیں تو بالکل انسان اس کو سوچتا بھی نہیں تھا. ایک گاڑی ہے جو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ رفتار کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے, لیکن گاڑی کے مقابلے میں جب کوئی پلین آتا ہے وہ اس سے تیز سفر کرتا ہے, کوئی جیٹ آتا ہے وہ اس سے تیز سفر کر رہا ہوتا ہے, پھر ایک سے ایک زیادہ اسپیڈ والے طیارے سیارے جہاز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے نا, تو سارے ہی انسان ایک ہی رفتار سے کیوں سفر کریں گے؟ کوئی زیادہ تیز بھی تو سفر کر سکتا ہے. یہ عقلاً کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ آپ دیکھیں جو لمبی لمبی ریسیں دوڑتے ہیں, وہ بات ابھی صرف تحت الاسباب کی بات چل رہی. جو بہت لمبے مشاق ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, وہ بہت طویل فاصلہ دوڑتے دوڑتے طے کر لیں گے. لیکن ایک عام آدمی, اسے کہا جائے یہاں سے 1 کلومیٹر آپ نے دوڑ کر جانا ہے, رننگ کرتے ہوئے جانا ہے, وہ شاید 3 جگہ رک کر اس میں بھی سانس لے رہا ہوگا. تو یہ سب کے لیے چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تائید فرما دے, مدد فرما دے, اس کے لیے بہت ساری مشکل چیزیں جو ہمارے لیے مشکل ہیں اس کے لیے آسان ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو ایک ٹرمینالوجی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے طی زمان اور طی مکان. بالکل. رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کے لیے زمانے کو سمیٹ دے اور زمین کے فاصلے کو بھی سمیٹ دے. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑے پر آپ کے جانور پر زین کسنے سے پہلے ہی آپ زبور شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. کئی اولیاء کرام کے حوالے سے بھی اس طرح کی کرامات ہیں. تو وہ طی زمان ہوتا ہے. معراج کے واقعے کو دیکھ لیں, آن کی آن میں صدیوں کا سفر طے فرمایا. وہ کیا تھا؟ طی زمان بھی تھا, طی مکان بھی تھا. رب نے اپنے محبوب کے لیے زمین اور وقت دونوں کو سمیٹ دیا. تو کرامت کی ایک قسم یہ بیان کی جاتی ہے قائد نسویہ میں کہ ظہور الطعام والشراب واللباس عند الحاجتی, حاجت پڑنے پر کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی اشیاء کا حاضر ہو جانا. یہ بھی ولی کی کرامت ہوتی ہے. بظاہر سبب نہیں ہے, جس کو کہیں آپ ما فوق الاسباب, ظاہری سبب کے بغیر چیزیں سامنے آ جائیں. اس کی کتنی روشن مثال حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بغیر موسم کے اور بغیر ظاہری سبب کے آپ کو پھل عطا کیے جاتے تھے, جس کو رب کا عطیہ, رب کی نعمت قرار دیا گیا. پھر ایک کرامت کی قسم ہے جس کو لوگ سن کر بعض اوقات اچنبے میں آ جاتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے. والمشی علی الماء, پانی پر چلنا, جس کو لوگ مذاق بناتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, میمز بن جاتے ہیں اس پر. لیکن یہ علماء کابرین عقیدے کی کتاب میں بیان کریں کہ ولی کے لیے یہ بھی کرامت کے طور پر ثابت ہے کہ وہ پانی پر چل سکے. والمشی علی الماء والطیران فی الہوا, ہوا میں فضا میں اڑنا, یہ بھی ولی کی کرامت ہو سکتا ہے. وکلام الجماد والاجماع, بے جان چیزوں کا اور جانوروں کا ولی کے لیے گفتگو کرنا, کلام کرنا, یہ بھی کرامت کی قسم ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی چیز ہمارے سامنے خالد بھائی بیان کی جاتی ہے, فوراً سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میری عقل میں نہیں آیا تو میں نے اس کو ڈینائی کر دیا. یہ کوئی معیار نہیں, یہ پھر ہم عقل کے تابع ہیں. یاد رکھیں عقل اگرچہ ہماری بڑی تیز ہوگی اور بڑی ہمارے لیے حرف آخر ہوگی, لیکن حقیقت میں حرف آخر عقل کی رہنما بھی ایک چیز موجود ہے, وہ شریعت محمد. تو کوئی بھی مسئلہ عقیدہ ہو یا کوئی بھی کرامت بیان کی جا رہی ہے, فضیلت بیان کی جا رہی ہے, تو اہل علم سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے علماء سے پوچھنا چاہیے. اگر اس کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت پیاری بات آپ نے کی راشد بھائی, اور بڑے پیارے اور دلچسپ انداز سے سمجھایا. اور اگر کوئی شخص کلیتاً بالکل ٹوٹلی سائنس سے ڈینائی کر جائے, آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے پڑھا نہیں ہے نا, اس لیے یہ ڈینائی کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی جو لوگ اولیاء کی شانوں کا انکار کر رہے ہیں, اولیاء کی کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں, بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. مطلب مجبوراً یہ بات ایک حسن ظن کے طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پڑھا ہوگا تو شاید ڈینائی کر رہے ہیں, اگر پڑھ لیں گے
تو جان جائیں گے کتابوں میں تو یہ باتیں موجود. خالد بھائی یہاں ایک مغالطہ بعض اوقات لوگ دیتے ہیں کہ اگر کرامت حق ہے آپ کتابوں میں بیان کرتے، اس دور میں تو ہمیں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتے. نہیں مسلمان جن شخصیات کے لیے ولی اللہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں یا حسن ظن رکھتے ہیں ان سے تو ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر نہیں ہوتی، تو پھر یہ کیا حقیقت ہے؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اس دور میں جو اولیاء کرام پائے جاتے ہیں ان سے کرامات ظاہر نہیں ہوتی. آپ تک خبر نہیں پہنچی یا آپ کے علم اور مشاہدے میں چیز نہیں آئی تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ اس دور کے اس وقت دنیا میں موجود اولیاء سے کرامات کا ظہور نہیں ہوتا؟ بالکل ظہور ہوتا ہے. اور اگر ہوتا بھی ہے اور آپ کے سامنے اگر ظاہر نہیں ہو رہا تو آپ کے مشاہدے میں جو چیز نہیں آئے گی، آپ کی معلومات میں جو چیز نہیں آئے گی، کیا اس کا وجود نہیں ہوگا؟ یہ کسی بات کو ماننے اور حق ماننے کی یہ دلیل تو نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر شخص کے لیے وہ چیز ظاہر ہو جائے. قرآن و حدیث نے جب کرامت کے حق ہونے کو بیان کر دیا، اب ہمارے مشاہدے میں یہ چیز نہ بھی آئے، ہماری آبزرویشن میں نہ بھی آئے تو ہمارے علم کی، ہمارے مشاہدے کی کمی ہو سکتی ہے. اس کو بیس بنا کر ہم کرامت کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے. بالکل جی، کرنے کو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور انشاءاللہ وہ وقتاً فوقتاً کی جاتی رہیں گی. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ باتیں ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بھی بہت سارے معاملات کرامات کو لے کر اور اولیاء کی شان و عظمت کو لے کر ہمارے سامنے ہیں. لیکن ابھی آئیے کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی تھا نہیں ہے
ایسی جس تھا تے کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا تے تیرے عشق دا آقا شور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تیری قبر تے حافظ لکھواری پائے دنیا مالے لکھ دیوے تیری قبر تے حافظ لکھواری پائے دنیا بالے لکھ دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور بھی نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور کیا بات ہے اللہ پاک کرم فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے یہ جن کے شوق ہیں اللہ کریم ان کے یہ شوق پورے فرمائے مدینہ طیبہ حاضر ہوں اور سب کو میسر ہو یہ مقام پہنچیں مدینے بن کر غلام پڑھتے درود اور پڑھتے سلام آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ وہ صالحین ہیں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو بندے پر رحمت کا نزول ہوتا ہے جہاں ذکر کیا جائے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ان کا جو مصاحب ہے فرمایا گیا ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
صلوات اللہ علیک نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر اور عمر عثمان و حیدر بھیجیے سلام ان پر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے